اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اکرامی، میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان لاء چینل۔ ہمارا بڑا ارادہ تھا کہ جو 13 اگست ہے 2026، اس میں ثانیہ مرید کے کو گزرے ہوئے 10 ماہ ہو گئے تھے، تو اس میں بڑی ریسرچ کر کے ہم نے ایک ٹاپک کا عنوان لیا تھا کہ ثانیہ مرید کے 10 ماہ سوال صرف تحریک لبیک کا نہیں، قانون کی حکمرانی کا ہے۔ بڑا زبردست کام میں ریسرچ بیسڈ ایک ویڈیو بنانا چاہتے تھے، مگر کیا کریں، ہم سمپلی یوٹیوبر تو ہے نہیں، پروفیشنل مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس کو بنا نہیں سکے۔ پھر 14 اگست کو ہمارا ارادہ تھا کہ تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار، اس پہ ایک ریسرچ بیسڈ ویڈیو بنائی جائے۔ انفارچونیٹلی ہم وہ بھی نہیں کر سکے، اور پھر الحمدللہ ہماری قسمت کے معراج کے ربیع النور کا چاند نظر آ گیا، تو پھر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر اس پہلو سے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جو قانونی پہلو ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون، یقیناً آپ شارع ہیں، آپ قانون دان ہیں، اور آپ شریعت اسلامیہ کو وضع کرنے والے ہیں، تو اس پہلو سے آپ نے جو قوانین وضع فرمائے ہیں اس پر ہم بات کریں۔ تو ہم نے اس کو پھر فی الحال ان موضوعات کو سکپ کر دیا ہے، اور ہم 12 دن انشاءاللہ اللہ رسول نے چاہا اور ہمیں تائید ایزدی حاصل ہوئی اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رہے گی انشاءاللہ، تو پھر ہم یہ جو ربیع الاول کے ربیع النور کے 12 دن ہیں، ایٹ لیسٹ اس میں ہم سیرت طیبہ کا جو قانونی پہلو ہے اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ سیرت طیبہ ایک متنوع چیپٹر ہے اور اس کے بہت سارا موضوعات ہیں، اور جس پہلو سے بھی اس پہ بات کی جائے تو وہ پہلو ہی جب اس کو آپ ریسرچ کرتے ہیں، کھنگالتے ہیں، تو اس میں کوزے میں سے دریا نکلتے ہیں۔ اور پھر ہمیں حکم بھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اس کی اہمیت ایک قانون دان کی نظر میں، اس پہ ہم گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ۔ آج رقم ربیع الاول کا مبارک موقع ہے، اور ایک ایسے موضوع کا ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں جو میرے لیے علمی بھی ہے اور قلبی اور روحانی تسکین کا باعث بھی ہے، اور میرے پیشے کے اعتبار سے انتہائی اہم بھی ہے۔ وہ موضوع ہے سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قانون دان کی نظر میں۔ میں ابتدا ہی میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں عالم دین ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، میں ایک قانون دان ہوں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ قانون کا طالب علم ہوں، اور میرا مقصد یہ نہیں کہ میں سیرت طیبہ کے عظیم علمی و دینی مقام کو اپنی محدود قانونی اصطلاحات میں بیان کرنے کی جسارت کروں، بلکہ میری کوشش صرف یہ ہوگی کہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور مستند کتب سیرہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ان پہلوؤں کا مطالعہ کیا جائے جو عدل، قضاء، قانون، انسانی حقوق، معاہدات، تنازعات کے حل، ریاستی ذمہ داری اور انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ایک بات بہت اہم ہے جو کیا جانا ضروری ہے کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدید اصطلاح میں لائر یا ایڈوکیٹ قرار نہیں دے رہے، یا جورسٹ قرار نہیں دے رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، شارع شریعت، حاکم، قاضی، معلم اور رحمت للعالمین ہیں۔ لہٰذا ایک قانون دان کی نظر میں میرا مراد یہ ہے کہ میرے مطالعے کا زاویہ آپ کے منصب کی کوئی جدید قانونی تعریف نہیں ہے، بلکہ سوال ہے کہ اسلام میں عدل کی بنیاد کہاں ہے۔ ایک قانون دان کے لیے کسی بھی قانونی نظام کو سمجھنے کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کی بنیاد کیا ہے۔ اسلامی نظام عدل کی بنیاد محض انسانی خواہش یا اکثریتی رائے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہاں ایک قانون دان کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن نے صرف مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا ہے بین الناسی، یعنی لوگوں کے درمیان، یعنی عدل کا اصول انسانی معاملات میں ایک وسیع اصول کے طور پر سامنے آتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ اصول آج کی قانونی زبان میں ہمیں ایک انتہائی اہم تصور کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے امپارشیلٹی، یعنی غیر جانبداری۔ یعنی عدالت کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فریق کون ہے، طاقتور ہے یا کمزور، اپنا ہے یا غیر، بلکہ معیار حق کو انصاف ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بحیثیت قاضی، سیرت طیبہ کا ایک نہایت اہم پہلو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت قاضی کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ اپنے تنازعات، جھگڑوں کو لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرماتے تھے۔ یہاں ایک انتہائی خوبصورت مثال حضور سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ہے کہ جب آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کم عمری اور قضاء کے تجربے کے بارے میں عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو فریق آپ کے سامنے بیٹھیں تو دوسرے فریق کی بات کو بھی اسی طرح سنیں جیسا کہ آپ نے پہلے فریق کی بات کو سنا ہے۔ اسے ہم قانون کی زبان میں ہم کہتے ہیں آڈی آٹرم پاٹرم کا اصول، یعنی نو ون کین بی کنڈمڈ انہرڈ۔ یہاں ایک علمی احتیاط بہت ضروری ہے۔ یا کہنا درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومی یا لاطینی لیگل میگزین آڈی آٹرم پاٹرم کا استعمال کیا تھا، بلکہ یہ بعد کی قانونی اصطلاح ہے۔ البتہ اس اصول کی روح ہمیں نبوی تعلیم میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ عدالت صرف فیصلہ دینے کا نام نہیں۔ ایک اور نہایت اہم حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے ہیں، یعنی بعض لوگ اپنی بات زیادہ مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں، اور فیصلہ ظاہری طور پر پیش کیے گئے معاملات کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو دوسرے کا حق دلوا دیا گیا تو اسے نہ لے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا قانونی سبق ہے کہ عدالت کا فیصلہ کسی شخص کا اخلاقاً دوسرے کا ناجائز حق لینے کا لائسنس نہیں دیتا۔ یعنی اگر عدالت نے غلط فیصلہ بھی کر دیا ہے کسی غلط فریق کے حق میں، تو جو بندہ سمجھتا ہے کہ فیصلہ غلط ہے تو وہ اسلام کہتا ہے کہ پھر اس کا حق نہ لے۔ یہ لائسنس نہیں ہے کہ چونکہ عدالت نے کہہ دیا تو آپ دوسروں کا حق غصب کر لیں۔ عدالتی فیصلہ اگر غلط بھی آ جائے کسی دلیل کی روشنی میں کہ عدالت حالات کو دیکھ کر مجبور ہو جائے ایسا کرنے پر، تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ اس کا حق اسے واپس کر دے۔ یہاں عدالت کا فیصلہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کورٹ آرڈر از ناٹ ایکول ٹو مورل لائسنس فار انجسٹس۔ اگر کوئی شخص قانونی طریقہ کار کو استعمال کر کے کسی دوسرے کا حق حاصل کر لے تو صرف یہ بات کہ عدالت نے ظاہری مقدمے کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا ہے اسے اللہ کے سامنے بری ذمہ نہیں کرتا۔ قاضی کے لیے علم اور دیانت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاضی کے منصب کو معمولی منصب نہیں سمجھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاضیوں کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک وہ جو حق کو پہچان کر اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور 2 ایسی صورتیں ہیں جن میں قاضی جہالت اور ظلم کی وجہ سے ہلاکت میں پڑتا ہے۔ ایک قانون دان کے لیے اس میں 2 بنیادی کوالیفیکیشن سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے اس کی کمپیٹنس، یعنی قاضی جج کی اہلیت، اور دوسرا ہے اس کی انٹیگریٹی، یعنی اس کی دیانت۔ صرف منصب کافی نہیں، صرف احتیاط کافی نہیں، صرف قانون جاننا یہ کافی نہیں، بلکہ حق کا علم، صحیح فیصلہ اور دیانت دارانہ عدالتی کردار بھی ضروری ہے۔ فیصلے میں غصہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اسے کہہ سکتے ہیں جوڈیشل ٹیمپرامنٹ، یعنی جج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا جوڈیشل ٹیمپرامنٹ مینٹین کرے، جذبات سے بلند ہو، ذاتی پسند و ناپسند سے آزاد ہو، غصے کو فیصلے پر اثر انداز نہ ہونے دے،
اور فریقین کے ساتھ وقار اور تحمل سے پیش آئے۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبوی نظام عدل صرف قانون کے متن کی بات نہیں کرتا، بلکہ قاضی کے کردار کے بنیادی اہمیت دیتا ہے اور قاضی کے کردار کی بھی بات کرتا ہے۔ ایک قانون دان کے لیے سیرت کا اصل سبق، میرے نزدیک سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانونی مطالعے سے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ قانون صرف دفعات کے مجموعے کا نام نہیں، قانون کے پیچھے عدل، امانت، دیانت، غیر جانبداری، انسانی وقار اور ذمہ داری کا تصور بھی ہونا چاہیے۔ ایک معاشرے میں بہترین قوانین موجود ہوں، لیکن اگر انصاف فروخت ہو جائے، طاقتور قانون سے بالا تر سمجھا جائے، کمزور کی آواز نہ سنی جائے، جھوٹی گواہی عام ہو، وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری نہ کی جائے اور فیصلہ کرنے والا غیر جانبدار نہ رہے، تو صرف قانون کی کتابیں معاشرے کو انصاف فراہم نہیں کر سکتی۔ ہماری آئندہ اقساط انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں ہم آہستہ آہستہ سیرت طیبہ کے مختلف قانونی اور عدالتی پہلوؤں کا مطالعہ کریں گے۔ ہم بات کریں گے حلف الفضول کی اور صحیفۃ المدینہ یعنی میثاق مدینہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت قاضی، معاہدۃ الحدیبیہ کی، خواتین کے حقوق کی، غیر مسلم شہریوں کے حقوق کی، اور آخر میں ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ آج کے ایک پاکستانی قانون دان اور ہمارے عدالتی نظام کے لیے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا عملی اسباق موجود ہیں۔ اور ہم اس بات پہ اختتام کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو محض ایک مذہبی تقریر کے طور پر ہمیں پیش نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے سمجھنا چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ ہم اس کا مطالعہ اس طرح کریں کہ ہم ہر واقعے کے پیچھے موجود قرآن، حدیث، سیرت، فقہی اصول اور قانونی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں کسی روایت کے بارے میں علمی اختلاف ہوگا وہاں اس میں دیانتداری سے اسے بیان کیا جائے، کیونکہ جس ہستی نے ہمیں صدق، امانت اور عدل کا درس دیا، ان کے سیرت بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں علمی دیانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی صحیح انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کا بھائی احسان علی عارف ایڈوکیٹ۔ اللہ حافظ۔